بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ مومن کی جان ہر وقت امتحان و مصیبت میں رہتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، خدا نے سب سے زیادہ سخت امتحان دولت کے ضائع ہونے سے لیا ہے یا پھر ڈھیل پر ڈھیل دے کر لیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ۔ مومن کا سب سے سخت امتحان 3 چیزوں میں لیا گیا۔ نمبر 1، جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو دوستوں پر خرچ کرے۔ نمبر 2، اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنے سے، یعنی جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ نمبر 3، اور خدا کا بہت ذکر کرنا یہ ہے کہ جب حرام چیز سامنے آئے تو خدا کو یاد کر کے اس کو چھوڑ دے اور حلال ہو تو اختیار کرے۔ حضرت علی علیہ السلام، از بہار، جلد 78۔ مومن کا سخت ترین امتحان یہ ہے کہ نمبر 1، مومنوں جیسی باتیں کرنے والے اس سے حسد کرتے ہیں۔ نمبر 2، منافق جو اس کے ہمیشہ پیچھے لگا رہتا ہے۔ نمبر 3، شیطان ہر وقت اس کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ نمبر 4، کافر جو اس کو جہاد کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، از بہار، جلد 68۔ فقیری کے بعد جسم کی بیماری امتحان ہے، اور سب سے بڑا امتحان دل کی بیماریاں ہیں۔ مراد دل کی بیماری بھی ہے، اور حسد، طمع، تکبر وغیرہ بھی دل کی بیماریاں ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، از بہار، جلد 77۔ جب تنگی اور مصیبت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو عافیت نزدیک ہو جاتی ہے۔ بلاؤں میں اضافہ بلاؤں سے چھٹکارے کا باعث بن جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، از بہار، جلد 78۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں۔ ہر سختی کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ سمجھ کر بار بار کہو، یہ سختیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام، از بہار، جلد 77۔ جب سختیوں سے گھبرا جاؤ تو یا رؤوفو، اے محبت کرنے والے خدا، یا رحیمو، کثرت سے کہا کرو۔ امام رضا علیہ السلام کو ان کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے خواب میں فرمایا، جب کسی کو امتحان اور مصیبت میں گھرا دیکھو تو دل میں کہو، خدا کی حمد و تعریف ہے کہ اس نے مجھے ایسی بلاؤں سے بچایا، جو ایسا کرے گا وہ اس قسم کی مصیبتوں سے بچا رہے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام، از بہار، جلد 71۔ بہتان، جو شخص کسی مومن یا مومنہ پر ایسا الزام لگائے جو اس میں نہیں تو خدا اس کو زناکار عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والی پیپ کے اندر بند کر دے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، از کنز الاعمال، جو مومنوں کے وہ عیب بیان کرے گا جو اس میں نہیں ہے تو لوگ بھی اس کے وہ عیب بیان کریں گے جو اس میں نہ ہوں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، از بہار، جلد 78۔ بے قصور پر الزام لگانا مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، از بہار، جلد 75۔ تجارت کے لیے نکلو، اس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، تم لوگوں کے محتاج نہیں رہتے۔ خدا ایسے شخص کو جو کوئی فن جانتا ہے اور امانت دار بھی ہے دوست رکھتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، از تاریخ کامل، اپنی عزت اور آبرو بچانے کے لیے صبح سویرے بازار جایا کرو تجارت کرنے کے لیے۔ حضرت علی علیہ السلام، از تاریخ کامل، اگر تم نے تجارت کرنا چھوڑ دیا تو تمہاری عقل کم ہو جائے گی، کوئی شخص تمہاری بات نہ سنے گا اور کوئی تمہاری مدد بھی نہ کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام، جو تجارت کام کرنا ترک کر دے اس نے شیطان کا کیا، اس کی 2/3 عقل جاتی رہتی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام سے آنے والے قافلے سے خود مال خرید کر بیچا اور کافی نفع کمایا۔
جس سے تمام قرضے ادا فرما دیے۔ تاریخ کامل۔ معلوم ہوا کہ تجارت کرنا رسول کی سنت ہے، اور جو رسول کی سنت پر چلتا ہے خدا خود اس سے محبت کرتا ہے۔ القرآن۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کا رزق تجارت میں ہے، کچھ کا تلواروں فوج کی نوکری میں ہے، کچھ کا رزق ان کی زبان یا قلم میں ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جو علم و فن حاصل کر کے کماتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تجارت کی شرائط۔ جو شخص تجارت کرنا چاہتا ہے پہلے اپنے دین کو سمجھے کہ کیا کام حلال اور کیا حرام ہے۔ جو یہ جانے بغیر تجارت کرے گا وہ شبہات اور حرام میں گھر جائے گا۔ نمبر 2، تجارت کرنے سے پہلے خدا سے خیر طلب کرو، اور نمبر 3، نرمی سے کام لو کیونکہ ان دونوں میں برکت ہے۔ نمبر 4، بردباری اور برداشت سے کام لو۔ نمبر 5، قسم کھانے سے بچو۔ نمبر 6، جھوٹ سے بالکل دور رہو۔ نمبر 7، ظلم کرنے سے ڈرو، یعنی کسی کا حق نہ مارو اور مظلوموں سے انصاف کرو۔ نمبر 8، سود کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نمبر 9، ناپ تول پوری کرو اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو۔ نمبر 10، زمین پر فساد خرابیاں نہ پھیلاؤ، یعنی رشوت، دھوکہ بازی، دھونس، ظلم، گالی گلوچ، قتل و غارت اور جھگڑوں سے بچو۔ حضرت علی علیہ السلام۔ 4 باتوں سے کاروبار پاک صاف رہتا ہے۔ نمبر 1، جب خریدو تو مال میں عیب نہ نکالو تاکہ قیمت کم کرا لو۔ نمبر 2، جب اپنی چیز بیچو تو اس کی تعریف نہ کرو۔ نمبر 3، ملاوٹ نہ کرو۔ نمبر 4، لین دین میں قسم نہ کھاؤ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ از تاریخ کامل۔ نمبر 1، سود۔ نمبر 2، قسم۔ نمبر 3، اپنے مال کا عیب چھپانا۔ نمبر 4، اپنے مال کے بیچتے وقت تعریف کرنا۔ نمبر 5، خریدتے وقت مال کی برائی کرنا۔ ان 5 باتوں سے بچو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ از بہار، جلد 103۔ مجبوروں، کمزوروں سے زیادہ قیمت وصول کرنے کا معاملہ کرنے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ از سنن ابن ابو داؤد۔ جو کسی کی مجبوری یا غلطی کی وجہ سے شرمانے پر سودا منسوخ کر دے تو خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ خدا 4 قسم کے لوگوں پر رحم کرے گا۔ نمبر 1، جو شرمندہ ہونے والے کا سودا ختم کر دے۔ نمبر 2، جو مظلوم کی مدد کرے۔ نمبر 3، غلام کو آزاد کرے۔ نمبر 4، کسی کنواری کی شادی کرا دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ خدا اس بندے پر رحم کرتا ہے جو بیچنے، خریدنے اور لین دین کے وقت سخاوت سے کام لیتا ہے، جھکے ہوئے پلے کے ساتھ مال دیتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ از کنز الاعمال۔ امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کل جب آپ جانور خرید رہے تھے تو خوب بھاؤ تاؤ کر رہے تھے اور لوگ اس پر تعجب کر رہے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اپنے مال میں نقصان اٹھاؤں تو خدا اس سے راضی نہیں ہوتا۔ تاریخ کامل، جلد 12۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن۔ السلام علیکہ یا امام الانس والجان۔ السلام علیکہ یا مظہر الایمان۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ السلام علیکہ یا قاطع البرہان۔ السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ
ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔